آرزومند از ظفر اقبال، پیش کردہ رومانہ شاہد۔ اینڈریو کے آپریشن کی شہرت چشم زدن میں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اس نے اب تک جو کچھ کیا تھا اس کے عوض غیر معمولی شہرت کمائی تھی، عزت پائی تھی، لیکن جان کا نذرانہ دے کر اس نے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ کس حق کے لیے مقدمہ لڑ رہا تھا، اور اب لوگ اس کی حمایت میں مظاہرے کر رہے تھے۔ جیوری اور جج کی رائے بدل چکی تھی۔ یہ معاملہ اتنا اہم ہو گیا تھا کہ چند دنوں ہی میں مقدمے کا فیصلہ اینڈریو کے حق میں کر دیا گیا، اور امریکی صدر نے فیصلہ کیا کہ وہ اینڈریو کی 200ویں سالگرہ کے دن اس سے ملاقات کرے گا اور اس کے انسان ہونے کا اعلان کرے گا تاکہ تمام دنیا اس یادگار منظر کو دیکھ سکے۔ اینڈریو اس پروگرام میں ویل چیئر پر بیٹھ کر شریک ہوا۔ وہ اپنے جسم میں کوئی درد محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ حس اس میں موجود نہیں تھی، لیکن اب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ کے بے شمار سرکٹ ناکارہ ہو چکے تھے اور اسے صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ خاصا کند ذہن ہو گیا ہے، لیکن اب اسے ذہانت کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس کے چاروں طرف ٹی وی کیمرے نصب تھے، 20 رپورٹر تھے اور ہزاروں حاضرین۔ پھر قومی ترانہ بجایا گیا اور صدر امریکہ سٹیج پر پہنچ گیا جہاں اینڈریو بیٹھا تھا۔ اینڈریو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن صدر نے روک دیا۔ ساری دنیا کو معلوم تھا کہ اینڈریو چند روز کا مہمان ہے۔ پھر صدر نے اسے ہاتھ ملایا اور کہا، مسٹر اینڈریو مارٹن، آپ کی زندگی کے ہر لمحے نے انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لی ہے۔ آپ ایسی منفرد شخصیت ہیں جو نہ پہلے کبھی تھی اور نہ آئندہ کبھی ہوگی۔ میں فخر اور مسرت کے ساتھ آپ کو انسان، مکمل انسان تسلیم کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں۔ اینڈریو بستر پر لیٹا رہا۔ اس کے ذہن میں خیالات اور تصورات کا ایک گرداب سا بن رہا تھا۔ دماغ کی یادداشت کے خانوں میں کچھ پرانی صورتیں ابھری تھیں، پھر تاریخ دھن میں ڈوبنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دماغ کی آخری سرکٹ کچھ ہی دیر میں بیکار ہو جائیں گے اور پھر وہ کبھی اس دنیا کا نظارہ نہیں کر سکے گا، لیکن وہ جیت گیا تھا، اس لیے مطمئن تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی تھیں، لیکن اس نے اپنی دوست چی سنگ کے دھندلے چہرے کو پہچان لیا۔ کچھ رپورٹر، ڈاکٹر اور نرسیں بھی اس کے بستر کے قریب موجود تھے، لیکن وہ محض سائے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چی سنگ نے اسے دونوں ہاتھوں میں نرمی سے ہاتھ تھام لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ پھر وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی، اینڈریو میرے دوست، مجھے بہت پہلے سے یہ احساس تھا کہ تم انسان تسلیم کیے جانے کی جنگ شہرت یا دولت کی خاطر نہیں لڑ رہے۔ کیا تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ اس طویل جنگ کے پس پردہ کون سا مقصد تھا؟ کیا تم اپنی دوست چی کو بھی نہیں بتاؤ گے اینڈریو؟ اینڈریو کے ہونٹ حرکت میں آئے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ چی سنگ اس پر جھک گئی۔ ہاں بولو اینڈریو، اب تو بتا دو۔ اینڈریو کی آواز سرگوشی کی طرح سنائی دی۔ اگر میں انسان ہوتا تو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ چی سنگ چیخ اٹھی۔ وہ اپنی بات مکمل کیے بغیر نہ جانا اینڈریو، مجھے بتاؤ، اگر تم انسان ہوتے تو کیا ہوتا؟ اینڈریو نے بولنے کی بھرپور کوشش کی۔ اگر میں انسان ہوتا تو لٹل مس۔ اس کے ہونٹ ہلتے رہے لیکن اس کی آواز ختم ہو گئی۔ لٹل مس کون تھی؟ چی سنگ نے آنسوؤں سے تر چہرہ اینڈریو کے چہرے پر رکھ دیا۔ اینڈریو کے ہونٹ تھر آئے اور پھر وہ بھی ساکت ہو گئے۔ اینڈریو کے دماغ کا آخری سرکٹ بھی بیکار ہو چکا تھا۔